یہ جو بیماری ہے کیا یہ پریگننٹ عورتوں کو افیکٹ کر سکتی ہے، لائک انہیں کنسیو کرنے میں پرابلم ہو؟ جی، اگر پریگنینسی کے ریلیشن سے بات کریں تو کچھ فائبرائڈز ایسا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ان کی پوزیشن اگر ایسی ہو، یوٹرس کے منہ کے اوپر پوزیشن ہو، جیسے سروکس کے اوپر سرفائکل فائبرائڈ کہتے ہیں، یا بالکل اس کی اوپننگ کے پاس فائبرائڈ ہو تو وہ ہنڈرنس دے سکتا ہے فرٹیلیٹی میں. یا ٹیوبس کی جہاں انٹری ہو رہی ہے یوٹرس کے اندر وہاں فائبرائڈ ہے کہ اس کی ٹیوب کا راستہ بلاک کر رہا ہے، تب وہ انفرٹیلیٹی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ پریگنینسی میں افیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. کوئی خواتین بہت ساری ہوتی ہیں کہ جو پریگنینسی کے روٹین الٹراساؤنڈ پہ ہمیں پتہ چلتا ہے فار دا فرسٹ ٹائم کہ ان کو فائبرائڈ ہے. میجورٹی کیسز میں پریگنینسی میں فائبرائڈ تنگ نہیں کرتا، پر ان خواتین میں فائبرائڈ کا چانس کہ وہ تنگ کرے زیادہ ہے اگر فائبرائڈ اوریجنلی سائز میں بڑا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک تو پریگنینسی بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے اس میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون کی مقدار بڑھنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پریگنینسی میں جوں یوٹرس کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے فائبرائڈ کا سائز بھی بڑھنے لگ جاتا ہے. اور اگر بہت بڑا فائبرائڈ ہو جائے تو وقت سے پہلے لیبر پینس بھی کر سکتا ہے، جس کو ہم پری ٹرم ڈیلیوری کہتے ہیں، یا وقت سے پہلے پانی کی تھیلی پھٹ جائے، یا ڈیلیوری کے دوران اگر خاص طور پہ یوٹرس کے نچلے حصے میں فائبرائڈ ہے تو نارمل ڈیلیوری میں obstruction کر سکتا ہے. سیزیرین کی ضرورت پڑے تو سیزیرین میں کس لیول پہ ہم نے انسیجن دینا ہے اس میں پرابلم کر سکتا ہے.